IMF نے پاکستان کے لیے قرض کی تیسری قسط منظور کر لی، فوری طور پر 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ اعلامیے کے مطابق IMF ایگزیکٹو بورڈ نے قسط کی منظوری دی۔ پاکستان نے 37 ماہ کا موجودہ قرض پروگرام ستمبر 2024 میں حاصل کیا تھا۔ پاکستان کو 7 ارب ڈالر کے EFF اور RSF پروگرام کے تحت قرض کی 2 اقساط مل چکی ہیں۔ دونوں قرض پروگرامز کی مجموعی جاری رقم 3.3 ارب ڈالر ہو گئی۔ 20 کروڑ ڈالر موسمیاتی تبدیلیوں کی مد میں دیے گئے۔ IMF کا سماجی تحفظ، ہیومن کیپٹل کو مضبوط بنانے پر زور، توانائی شعبے کی بہتری اور مالی پائیداری اہم ترجیح قرار، حکومت کی معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ پاکستان میں کرپشن میں کمی، شفافیت میں اضافہ ہوا، ملکی معیشت ترقی کی طرف گامزن، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی تصدیق۔ NCPS پاکستان میں بدعنوانی کے تاثر کو جانچنے کا پیمانہ ہے۔ سروے رپورٹ کے مطابق 66% پاکستانیوں کے مطابق 12 ماہ میں سرکاری کام کے لیے کوئی رشوت نہیں دینی پڑی۔ 60% پاکستانی IMF معاہدے اور معاشی استحکام سے مطمئن۔ 43% نے قوت خرید میں بہتری، 57% نے قوت خرید میں کمی کی رپورٹ دی۔ تعلیم، زمین، جائیداد، لوکل گورنمنٹ اور ٹیکسیشن سے متعلق عوامی تاثر میں بہتری آئی۔ 22 سے 29 ستمبر 2025 کے دوران کیے گئے سروے میں 4000 افراد نے حصہ لیا۔ 59% شرکا کا تعلق شہری، 41% کا تعلق دیہی علاقوں سے تھا، جن میں 55% مرد، 43% خواتین، 2% خواجہ سرا شامل تھے۔ پاکستان کی ذہانت بھری سفارتکاری نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی بلندی دی۔ ٹرمپ دور میں پاکستان نے غیر معمولی سفارتکاری دکھا کر واشنگٹن میں سب سے مضبوط مقام حاصل کیا۔ ٹرمپ نے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ تاریخی سطح کی قربت قائم کی۔ امریکی جریدہ فارن پالیسی میگزین بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا معترف۔ رپورٹ میں کہا کہ پاکستان نے کابل حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں فیصلہ کن کردار ادا کر کے صدر ٹرمپ کا مکمل اعتماد جیت لیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے صدر ٹرمپ نے پاکستان کو اپنی مشرق وسطی حکمت عملی کا لازمی ستون قرار دیا۔ ریکوڈی کی بحالی نے دنیا کو دکھایا کہ پاکستان مغربی سرمایہ کاری کے لیے قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ ٹرمپ حکومت پاکستان کے ساتھ کرپٹو، توانائی، انسداد دہشت گردی اور منرلز میں تعاون تیزی سے بڑھا رہی ہے۔ پاکستان کو متحدہ عرب امارات کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر ہے۔ پاکستان کے معاشی استحکام میں متحدہ عرب امارات نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے قومی دن عید الاتحاد کے حوالے سے خصوصی تقریب سے خطاب۔ کہا 15 لاکھ پاکستانی UAE کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاور سیکٹر میں اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ گوادر اور گلگت بلتستان میں بجلی منصوبوں کی منظوری۔ گوادر پورٹ سٹی میں بجلی فراہمی میں درپیش مسائل کو ختم کرنے کے لیے جامع منصوبے پر فوری عمل درآمد کی بھی منظوری۔ گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے سولر پروجیکٹ پر فوری عمل درآمد شروع کیا جائے گا۔ قلیل مدتی اور طویل مدتی پروجیکٹس پر وزارت توانائی مؤثر عمل درآمد یقینی بنائے۔ وزیراعظم کی قومی اہمیت کے اہم منصوبوں کی شفافیت کے ساتھ بروقت تکمیل کی ہدایت۔ پاکستان اور انڈونیشیا کے سفارتی تعلقات کے 75 سال۔ انڈونیشیا کے صدر 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد میں موجود۔ نور خان ایئر بیس پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف نے استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ انڈونیشین صدر کے اعزاز میں عشائیہ دیا جائے گا۔ معزز مہمان سیاسی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ چیف آف ڈیفنس سروسز عاصم منیر سے بھی ملاقات شیڈیول۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری، دفاع، صحت، IT، موسمیاتی تبدیلی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ متعدد شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے۔ انڈونیشین صدر کو وزیراعظم نے دورے کی دعوت دی تھی۔ شہباز شریف کی ایکس پر پوسٹ لکھا، دونوں ملک مشترکہ تاریخ، گہری ثقافتی وابستگی اور باہمی احترام و یکجہتی پر مبنی دوستی کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ پاک فضائیہ کے 6 JF-17 جنگی طیاروں کی جانب سے انڈونیشیا کے صدر کا پرتپاک استقبال۔ انڈونیشین صدر نے پاک فضائیہ، پاکستانی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان میں نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دشمن کو وارننگ۔ تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے
فیلڈ مارشل نے کہا طالبان رجیم کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سب جان لیں پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے. اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے. ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر تینوں سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا. اعلیٰ کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گے. بڑھتے اور بدلتے خطرات کے پیش نظر چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو GHQ میں گارڈ آف آنر پیش کرنے کی تقریب. تینوں مسلح افواج کے دستوں نے چیف آف ڈیفنس فورسز کو سلامی پیش کی. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے بھی تقریب میں شرکت کی. تینوں مسلح افواج کے اعلیٰ افسران بھی شریک ہوئے. تقریب مارکہ حق کی تاریخی کامیابی کے بعد رونما ہونے والی اہم تنظیمی تبدیلی کا آغاز ہے. مارکہ حق میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا. پاکستان نے دشمن کے فضائی دفاعی نظام کو ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ بھارتی طیارے بھی گرائے. اللہ کی نصرت سے پاکستان کو مارکہ حق میں کامیابی ملی. فیلڈ مارشل کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پر پوری قوم کا خراج تحسین. سید عاصم منیر نے پاکستان کے دفاع کے لیے مسلح افواج کی قیادت کی. مارکہ حق میں فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی نے کئی گنا بڑے دشمن کو عبرتناک شکست دی جو بھارت نسلوں تک یاد رکھے گا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج نے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی کمر توڑ دی. پاکستان میں سرمایہ کاری اور معاشی بحالی کے لیے بھی چیف آف ڈیفنس فورسز کا اہم کردار ہے. بلاول بھٹو زرداری کا پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے اعزاز میں عشائیہ. اراکین نے اپنے اپنے انتخابی حلقوں میں عوامی مسائل اور ان کے حل میں پیش آنے والی مشکلات سے آگاہ کیا. بلاول بھٹو نے کہا مسائل کے حل کے لیے وزیر اعظم سے بات کریں گے. سردار دوست محمد کھوسا نے بلاول بھٹو سے ملاقات کی اور NA 185 میں انتخابی دھاندلی سے آگاہ کیا. ٹکٹ ہولڈرز منظر عباس کھوکر اور فیاض بھٹی بھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملے. لاہور کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی وزارت خارجہ آمد. وزیر برائے بارڈر سیکیورٹی اور انڈر سیکرٹری پارلیمانی امور سے ملاقات. 1.5 گھنٹہ جاری رہنے والی ملاقات میں پاکستان کو مطلوب افراد کی حوالگی پر گفتگو کی گئی. امیگریشن معاملات بھی زیر غور آئے. پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل بھی محسن نقوی کے ہمراہ تھے. برطانوی عدالت سے عادل راجہ کے خلاف ایک اور فیصلہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر سے عوامی سطح پر معافی مانگنے کا حکم. لندن ہائی کورٹ کے جج نے فیصلے میں کہا معافی 28 دن تک عادل راجہ کے ایکس، فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کے پیج پر موجود رہے. عادل راجہ کو 22 دسمبر تک ہرجانہ اور عدالتی اخراجات قیمت میں 3,10,000 پاؤنڈ ادا کرنا ہوں گے. عادل راجہ رواں برس اکتوبر میں اپنے خلاف ہونے والا حتیٰ کہ عزت کا مقدمہ ہار گیا تھا. عادل راجہ کی اپیل عدالت نے مسترد کر دی تھی. عدالت نے عادل راجہ کو آئندہ حتیٰ کہ امیز بیانات نہ دہرانے کا حکم امتناع بھی جاری کر دیا. نان فائلرز کی اصطلاح ختم کرنے سے 4 لاکھ نئے ٹیکس ریٹرن رجسٹرڈ ہوئے جن سے 200 ارب روپے کا ریونیو حاصل ہوا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا FBR میں اصلاحات سے ریونیو وصولی میں بہتری آ رہی ہے. رواں سال ٹیکس ٹو GDP شرح 11% پر پہنچ جائے گی. مڈل مین کا کردار محدود کر رہے ہیں تاکہ کسانوں کے استحصال کو روکا جا سکے. چھوٹے کاشتکاروں کو سبسڈی دیں گے. گزشتہ مالی سال FBR نے 11,700 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا.
पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकिरात कामयाब, ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी, कारोबार बहाल करने का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने कहा, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर फिलहाल अमल दरामद रोक दिया। एक खुसूसी कमेटी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद अमल दरामद के हवाले से सिफारिशात मुरतब करेगी। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए ये ऑर्डिनेंस बदस्तूर नाफिजुल अमल रहेगा। चेयरमैन ट्रांसपोर्टर्स मुत्तहदा एक्शन कमेटी असमतुल्लाह नियाजी ने कहा, हुकूमत ने उनके तमाम मुतालिबात मान लिए। मिनी ट्रक एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई फैसला नहीं हुआ। वजीर आला मरियम नवाज ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दिया है। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पंजाब के तमाम तालीमी इदारों और अवामी मकामात की डिजिटल मॉनिटरिंग का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्कूलों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तालीमी इदारों के सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। पुलिस को तालीमी इदारों में फर्जी मशकें भी कराने की हिदायत। मरियम नवाज की सेफ सिटी अथॉरिटी को सूबे भर के कैमरों को फंक्शनल रखने का हुक्म। घरों और मार्केटों में लगे सीसीटीवी कैमरे सेफ सिटी से मुंसलिक किए जाएंगे। तमाम पार्क्स और अवामी मकामात की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला सिंध से श्रीलंका के काउंसल जनरल की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सियाहत और बाहमी रवाबित को मजीद फ़रोग देने पर गुफ्तगू हुई। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत कराची को आलमी तिजारती मरकज़ बनाने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। श्रीलंकन काउंसिल जनरल का कहना था कि सिंध का सीमेंट और तामीराती मसनूआत श्रीलंका में मकबूल हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कतर के काउंसिल जनरल ने भी मुलाकात की। सिंध और कतर के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और इंसानी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सिंध हुकूमत का फौरी तौर पर तमाम सूबों की ई टेंडरिंग का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, अवाम के पैसों में बदउनवानी को रोकना होगा। सूबे में अमन बहाल करेंगे और इसे बरकरार भी रखेंगे। 2018 से 2022 तक हमने अमन देखा, मगर उसके बाद हालात खराब हुए। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं, जब तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पॉलिसी बनेगी तो अमन व अमान कायम होगा। भरपूर कोशिश है कि पुलिस को नाकाबिल तस्खीर फोर्स बनाया जाए। 80,000 शोहदा में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी शामिल हैं। वज़ीर आला का पुलिस लाइन्स पेशावर का दौरा। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद असलहा, ड्रोन्स, कैमरे समेत दीगर सिक्योरिटी आलात पुलिस के हवाले किए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अगर सूबे के हालात खराब हों, सूबाई हुकूमत रियासत को सपोर्ट नहीं करती तो फिर मजबूरन गवर्नर राज लगेगा। मार्काए हक में दुश्मन को शिकस्त देने वाली पाक फौज को तनकीद का निशाना बनाया गया। इदारों पर इल्जाम तराशी और तनकीद नाकाबिले बर्दाश्त है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, मुल्की इदारों पर तनकीद करना इस जमात का वतीरा है। जहनी मरीज कभी भी मुल्क के हक में बात नहीं करेगा। कंधे ना होते तो आप वजीर आज़म भी नहीं बन सकते थे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तहरीक इंसाफ की प्रोपोगेंडा मशीनरी बैरून मुमालिक से ऑपरेट हो रही है। कोई भी रियासत इदारों के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं देती। मुल्क दुश्मनी किसी सूरत आज़ादी इजहार नहीं। शर्जील मेमन कहते हैं, भारत माजी में तहरीक इंसाफ को फंडिंग करता रहा। बानी तहरीक इंसाफ के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब हो गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी ने कागजात जमा न कराए। सेनेटर इरफान सदीकी के इंतकाल के बाद नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आबिद शेर अली को मुबारकबाद। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी केस में इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को फिर तलब कर लिया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अहलिया शहरनाज को भी नोटिस जारी। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी केसेस की समाअत 10 दिसंबर को मुकर्रर। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान, रहनुमा नून लीग मुर्तज़ा अब्बासी के खिलाफ भी केस की समाअत होगी। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया।
1 अनार 100 बीमार। कौमी असम्बली में 5-5 हज़ार के नोटों के कई दावेदार। स्पीकर अयाज सादिक ने नीचे गिरे नोट लहराकर अराकीन से पूछा ये किसके हैं, तो 12 अराकीन ने हाथ खड़े कर दिए, जिस पर ऐवान कहकहों से गूंज उठा। स्पीकर का रकम असल मालिक तक पहुंचाने की हिदायत।